دین کو نہ لے، او بہت اچھی بات کرتا ہے، کہاں سے سیکھ کے آیا ہے، کہاں سے کرتا ہے، اسٹرکچر کیا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں خواہ مولانا یہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ اس پہ. بھائی کیوں اعتراض؟ ہمیں کیا کسی سے اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی. مسئلہ یہ کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، امام کے سرباز ہیں. یہ ہماری پہلی جو آ کے ہمیں جو ڈیزگنیشن ملتا ہے نا، چاہے ہمارا عمل خدا نہ خواستہ اچھا بھی نہ ہو، ملتا یہی ہے کہ یہ امام زمانہ کا سرباز ہے. اب وہ جو طالب علم ہے، دینی طالب علم ہے، امام کا سرباز ہے، اس کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ کہ دین کی تبلیغ کرو، اور جو دین کو خراب کر رہا ہو اسے روکو. نہیں روکو، کچھ نہیں کہو. کیوں امر بالمعروف ہے، کیوں نہی از منکر ہے؟ وہ احکام میں سے ہے نا بھائی. برائی اچھائی کی تعریف کرو، تبلیغ کرو، اس کو بولو اچھا کام کریں. کو برا کام کر رہا ہو کیا بولو؟ روکو. یا تو احکام میں نہ ہوئے آپ کے. مگر ہمیں احکام میں صرف تبرہ یاد آیا، باقی یادیں یاد ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو. بھائی تولا بھی تو ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، اور تبرہ کا بھی وہ طریقہ ہے جو ائمہ نے بتایا ہے. گھر سے تھوڑی بولا تھا لے کر آؤ. لان کے معنی خدا سے، کہ خدا لعنت بھیج. کیا مطلب؟ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر. اب جو خدا کی رحمت سے دور ہو وہ کہاں ہوگا؟ سب اور شتم منع ہے. کیا مطلب؟ گالی گلوچ، برے لفظ یوز کرنا منع ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے، رسول بھی یہ کہتا ہے، مولا کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں. اپنی جنگ میں امام نے اپنے صحابیوں کو یہ کہا کہ فلانی فوج کو سب و شتم نہیں کرو. یعنی کیا؟ غلط الفاظ نہ استعمال کرو. یہی نہیں کہا کہ لعن نہیں کرو. قرآن لعنت بھیج رہا ہے لیکن طریقے سے بھیج رہا ہے. اگر آپ غلط کسی کے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، تم دوسرے کے خدا کو برا کہو گے، وہ تمہارے خدا کو برا کہے گا. یہ نہیں کہا کہ لعنت نہیں بھیجو. سب اور شتم منع کیا ہے. ہمارے لیے مفہوم کلیئر ہی نہیں ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ طالب علم سے لے تو کلیئر ہو. پہلے پتہ نہیں کون کیا تھا، ڈاکیا تھا، کیا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، آیا بیٹھا، آئے واہ، یہ نہیں پتا پیچھے پیسہ کس کا لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون اسٹیج دے رہا ہے. تو کون بتائے گا؟ نہیں اس کو بھی پڑھاؤ، اس کو بھی پڑھاؤ. بھائی کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ کیا پڑھا رہا ہے؟ کون کو کیا پڑھایا؟ کون کو آج تک؟ مذاق، چٹکلے. اس کے لیے امام حسین نے اپنے علی اکبر کو قربان کیا تھا. مزہ نہیں آتا مولانا، مزے لینے آتے ہیں. جب تک خود شعور نہیں آئے گا کیسے آپ کریں گے؟ کب تک دین کا مذاق اڑے گا؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی فرقہ ہو، سب کا یہی حال ہے. سب کا یہی حال ہے. سب کو الگ قسم کا ٹونک دیا گیا ہے تاکہ اصل اسلام سے دور ہو جاؤ. جب آپ اصل اسلام سے دور کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے؟ یہ بولیں گے بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے. یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لیں، چیزیں کھول کے دیکھیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسا دین نہیں چاہیے، ہم سیکولر ہی اچھے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہی تو لانا تھا دشمن نے آپ کو کہ جوان دین سے تنگ آ جائے. عجیب عجیب سی شکلیں، عجیب عجیب سی بدعتیں، عجیب عجیب سی حالتیں جب دین میں دیکھے، کوئی بھی عقل مند آدمی بولے گا بھائی یہ دین نہیں چاہیے. اب سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہا اسلام. کیا کریں؟ کہا ان کی شکلیں بگاڑو، عجیب عجیب سی شکلیں بناؤ ان کی سب کی، اور پھر ان کو بٹھاؤ، توڑو انہیں ان کے بیس سے توڑو.
توڑ دیا. مین جو جگہ ہے مسلمانوں کی وہ کیا ہے؟ کعبہ. سب سے بڑا کون ہوگا؟ امام کعبہ. امام کعبہ نے جمعے کو کیا بولا ابھی؟ اسرائیل سے تعلقات. تو باقی مسلمان کیا کریں؟ سو جاؤ، کوئی بات نہیں کرے آگے. سخت ہے جانے محترم. اسی لیے امام حسین نے کہا، فرماتے ہیں پہلی شرط میرے ساتھ خون کا بذل دو. خون دے سکتے ہو؟ دین جو دل چاہے، جو دل چاہے شعر پڑھ دے. جو نصیری ہے، نصیری کو پتا تھا بھائی کیوں پڑھوا رہے ہیں ایسا شعر، روکو اس کو. کون روکے گا؟ کیونکہ سب کو اپنی مجلسوں کی پڑی ہے، کسی کو اپنے اس کی پڑی ہے. بلائے گا کوئی نہیں، پڑھوائے گا کوئی نہیں. دشمن ہو جائیں گے. ہو دشمن بھائی. جو 72 کو مانتے ہیں انہیں لشکروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. یا تو پہلے دن سوچنا تھا کہ حسین کی طرف ہوں یا یزید کی طرف. وزرانے محترم فیصلہ کریں. امام حسین قربانی مانگتے، خون مانگتے، تہمت لگے گی، الزام لگیں گے، پروپیگنڈے ہوں گے. ہو جس مولا کائنات کو 100 سال 70,000 ممبروں سے برا بلا کہا گیا، یہ کسی شیعہ نے نہیں لکھا، اہل سنت معتزلی ابن الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے. جس امام کو 100 سال، اس کے ماننے والے کو اگر 10 سال بھی کوئی لان بھیجتا رہے تو کیا ہے؟ تیار ہو. یا اپنا سٹیٹس دیکھ لو، یا اپنا نام دیکھ لو. یہ کسی بھی سٹیٹس ملتا ہے آپ کو. ایک عالم کو کس چیز کا سٹیٹس ملتا ہے؟ کس کا پروٹوکول ملتا ہے؟ کیونکہ ذاکر حسین ہے تو اسی راستے پر اپنی زندگی بھی تو گزارو. مصلحتیں، یہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ انجمن ناراض نہ ہو جائے، یہ ٹرسٹ ناراض نہ ہو جائے. بھائی ان کی تم جوڑتے رہو گے، یہ تو تمہیں دین سے باہر کر دیں گے. اپنے امام کو راضی رکھو، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو جاؤ. وہ حدیثیں سنتے ہیں، عمل نہیں ہے. علی مال حق وحق مال علی. حق ادھر ہی ہے. اس شخص جو وقت حاضر کے امام کے سپاہیوں کو کھلے عام برا کہے منبر رسول سے، آپ اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ سوال تو آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر تھوڑی ہے. آپ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ کسی بھی مجلس حسینی پہ آج کے مرجے کو برا بلا بولا جاتا ہے؟ دین کو کس نے بچایا ہے آج؟ آپ تو اپنی گلیاں صحیح نہیں کر سکتے. آپ میں اگر ہمت ہوتی تو آپ کراچی کو صحیح کروا لیتے. آپ کھڑے ہوں گے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو بچائیں گے، آپ امام حسین کے حرم کو بچائیں گے. آپ باہر نکالیں گے اس سپر پاور کو کہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، جو گھٹنے ٹیک کے عراق سے باہر جا رہا ہے. ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے فوجیوں کا، کہہ رہے ہم جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک امام کے سپاہی نے کہا تھا کہ آؤ کے قدموں پہ جاؤ کے کفن کے اندر. لوگ کنونشنیں کر رہے ہیں مرجیت کے خلاف. کون کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں؟ یہ انہی سے پیسہ لیتے ہیں. یہ بھی دھوکہ نہ کھائیں عزیزان محترم، بیدار ہوں، دین کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ دیندار بیٹھا ہے سامنے یا نہیں.
دین آسان نہیں ہے، دین قربانی مانگتا ہے. پوری دنیا آج کس کے دشمن ہوئی ہوئی ہے، کس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے؟ کسی کے پاس بیس مضبوط نہیں ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اسی انہی کا فرزند ہے نا، انہی کا فرزند ہے نا غیبت کے پردے میں. تو کیا توقع آپ رکھیں گے کہ وہ فرزند کہاں آئے گا، کس کے پاس آئے گا، کون اس کو پہچانے گا؟ پہچانیں گے کیسے؟ اس وقت جب امام نے کعبہ چھوڑا لوگ نہیں پہچانے. آج امام آ کر آپ کو کوئی بھی کام بولے چھوڑ دو، نہیں مولا ہم تو بہت مومن ہیں، ہم تو بہت عزادار ہیں، ہمارے تو بابا دادا ایسی عزاداری کرتے تھے. امام کہیں چھوڑو، چھوڑیں گے؟ چھوڑ پائیں گے؟ آج اگر مہاراجے کسی کام کو منع کرتے ہیں، یہ تو ان کو کیا پتا، انہیں عزاداری کا کیا پتا. آپ کو پتا ہے کتابیں کس کی پڑھتے ہو، کس نے مصائب منتقل کیے، کس نے نماز کا طریقہ بتایا. یہ جو نکاح پڑھتے ہو کہاں سے آ رہے ہیں صیغے؟ مر جاؤ تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ لیکن مجھے تو عادت ہے تیر لینے کی. کیوں کربلا سکھاتی یہی ہے، اپنے سینے پہ تیر لو امام تک نہ پہنچے. زمان کنفیوز ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. کیوں گول مول باتیں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، بھائی سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے، کہاں جاؤں، کیسے کروں. فتنے، شبہات، واٹس ایپ، اگنور کریں سب کو، سب کو اگنور کریں، فوکس کریں صرف امام زمانہ پر. بس میں امام کے لیے کیا کر رہا ہوں. یہ سب فتنے جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ صرف آپ کے دھیان کو ہٹانے کے لیے ہے کہ عزاداری میں اپنے امام تک نہ پہنچے. اسی لیے آپ کو لگتا ہے کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. چھوڑ دیں سب کو، صرف اپنے امام پر نگاہ کر کے بس پہنچے امام تک. خود بیدار ہوں خدا کے لیے. روز قیامت بی بی کے آگے حاضر ہونا ہے. صرف میرے سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا کیا، آپ سے بھی سوال ہوگا تم نے سنا کیا تھا. تم ہی سن رہے تھے، تم ہی بلاتے تھے. ختم کریں ناموں کے چکروں میں، برانڈنگ کے چکروں میں، اسٹائلوں کے چکروں میں. دین دیکھیں دین کہاں سے ملے گا. میں کوئی معیار نہیں ہوں، میں بار بار کہتا ہوں میں بھی اگر امام کی طرف بڑھ رہا ہوں تو معیار ہوں، ورنہ میں بھی باہر پھینک دے. مجھے کوئی حیثیت نہیں ہے اگر امام کی طرف ہم نہیں جا رہے. اصل ہدف یہی ہے